بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش اور تمام مصیبتوں سے نجات۔ اگر آپ رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ نمبر 1، گھر کے تمام مرد و خواتین اور بچے اپنی جسم و لباس کی پاکیزگی اور طہارت کا خوب اہتمام رکھیں۔ اس اہتمام کے ساتھ رات کو سوتے وقت وضو کا معمول بھی بنا لیا جائے تو بلا شبہ نفع ہی نفع ہوگا۔ نمبر 2، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ ناسمجھ اور بہت چھوٹے بچوں کو مقررہ جگہ پر حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کا عادی بنایا جائے۔ بچہ اگر غیر مقرر جگہ پر غلاظت کر دے تو اس جگہ کو فوراً اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہیے۔ بچوں کے جسم اور لباس وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، گھروں کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاویر سے سخت پرہیز کیا جائے۔ گانے اور موسیقی وغیرہ اور تفریح کے لیے ناجائز آلات سے اپنے گھر کو پاک رکھیں کہ ان تمام باتوں کے کرنے سے تمام اہل خانہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دین کی باتوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھر سے بلائیں، نحوستیں، بیماری اور پریشانیاں دور بھاگتی ہیں اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کے مطابق ایسا گھر آسمانوں میں خصوصی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے اور فرشتوں کو ایسے گھر آسمانوں میں اس طرح نمایاں اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کس قدر خوش بختی اور سعادت کی بات ہے، اور کون صاحب ایمان ایسا ہے جو ایسی خوش بختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا؟ لہٰذا ہر گھر کا سربراہ نماز فجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی تلاوت قرآن پاک اور صبح و شام کے اذکار کا پابند بنانے کی کوشش کرے اور تمام اہل خانہ مل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پیارے ساتھیو، جب انسان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کس قدر پریشان ہو جاتا ہے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتا ہے۔ ہر طرح کے پاپڑ بیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو اے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ اپنے گھروں میں پہلے ہی ان چیزوں کا اہتمام کر لیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ ایسی مصیبتیں نازل ہی نہ ہوں۔ جو کوششیں آپ نے بعد میں کرنی ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ پہلے ہی کر لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔